تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے اور ان سے محبت کرنے کی بات ہم کہیں گے کہ جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم کرتے ہیں، جن کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جب صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہیں اور نہیں جاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اے میرے آقا، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، آپ نے جہاں قیام فرمایا ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اے میرے آقا پانی کا انتظام کر دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، سبحان اللہ، کتنا حسن عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، سمجھ رہے تھے رب کی عطا سے میرے آقا سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں، رب کی عطا سے ہمارے آقا سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں، اور خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔ ہماری یہ علماء کرام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، جو اس رسول کا ذکر کریں گے جو باعث کون و مکان ہے، جو باعث کون و مکان ہے۔ اگر وہ نہ آتے کائنات کا وجود نہ ہوتا، سبحان اللہ، اگر وہ تشریف نہ لاتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ آپ جتنے بھی جو ہے بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ چاند کی چاندنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ستاروں کی انجمن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان کا شامیانہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کا فرش جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا چلنا دیکھ رہے ہیں، آپ کا آنا اور جانا دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ ابھی جوانی تھوڑی برقرار، اس کو وہیں قائم رکھو، پڑھیے بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا۔ حضرات، یہ جو ہے جلسہ پاک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک سے منسوب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ منسوب ہے میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منسوب کیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، جس گھڑی میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے تشریف لانا ہوتا ہے اس سرزمین پر، ظاہری طور پر جس تاریخ میں، جس ساعت میں، جس مقدس وقت میں آقا دنیا میں تشریف لائے، اس وقت نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر گھر میں پوتے کی پیدائش ہو رہی ہے، انہیں علم نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، پیدائش ہو رہی ہے، وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ شریف کا چکر لگا رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا محترم ہیں، وہ چکر لگا رہے ہیں کعبہ شریف کا، اس کا طواف کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا، غور سے دیکھنے لگے۔ ابھی تھوڑا سا اجالا جو ہے ہو رہا تھا، اندھیرا تھوڑا سا برقرار تھا، ایسے عالم میں وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح اندازہ انہیں ہو رہا ہے کہ جیسے یہ جو ہے کعبہ خانہ کعبہ کی جتنی محرابیں اس کی دیواریں ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی جانب جھک رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کعبہ شریف جس کا طواف کر رہے ہیں جد امجد حضرت سیدنا عبد المطلب، اور دیکھ کیا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کعبہ کی دیواریں ہل نہیں ہیں اور جھکی ہیں کسی مکان کی طرف۔ سبحان اللہ، جب انہوں نے غور کیا وہ کسی اور کا مکان نہ تھا، سیدہ بی بی آمنہ کا مکان تھا، اس کی طرف جھکی تھی، جب وہ دیواریں جھکی تھی اور کعبہ کی دیوار سے آواز ہو رہی تھی، اے لوگوں خوش ہو جاؤ، مجھ کو بتوں سے پاک کرنے والا محمد عربی آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مجھ کو بتوں سے پاک کرنے والا محمد عربی آ گیا ہے۔ جب اس واقعے کو امام عشق و محبت پڑھتے ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں سلام میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ زندہ دلی کا ثبوت دیجئے۔ اور یہی نہیں، ادھر کعبہ شریف کی جو دیواریں جھکی تھی اس کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا۔ جی کیا ہوا؟ ارے وہ تو وہی ہے جہاں، وہ تو وہی جگہ ہے جہاں، اچھا تو ہاں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہماری علماء کرام جو کہتے ہیں آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، چاہے وہ نعت خواہ ہوں اور چاہے علماء کرام میں سے ہوں، چاہے یہ علماء کرام میں سے سننے والے مقدس لوگ ہوں، مقدس ہستیاں ہوں، وہ جانتے ہیں کہ اگر ان سے میں نے کہہ دیا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو تو انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ میرا بھائی، اسلامی بھائی، اگرچہ خونی رشتہ نہیں لیکن مذہبی رشتہ تو ہے یہ، سبحان اللہ، اگر اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درود پاک پڑھنے والے کے اوپر اپنی 10 رحمت کاملہ کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے جتنی مرتبہ آپ کو پڑھایا آپ کی نیکیوں میں انشاءاللہ اضافہ ضرور ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا۔ تو جب حضرت سیدنا عبد المطلب نے دیکھا دیواریں جھک رہی ہیں، اس کی نقاشی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے کیا، اور اس کے وقت جس وقت میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اس کو بھی اپنے سلام میں عاشق رسول نے درج کیا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ میں تشریف لائے، جس مہینے میں تشریف لائے، جس ساعت میں تشریف لائے، وہ تمام تاریخ، وہ تمام ساعت، وہ تمام وقت ساری ساعتوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے آقا سارے نبیوں سے افضل ہیں، سبحان اللہ، سارے رسولوں سے افضل ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے میرے آقا کا، سبحان اللہ، ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہو جائے جب اس معبود برحق نے جو بے مثل اور بے مثال ہے، بتاؤ عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے کہ ہمارا رب بے مثل اور بے مثال ہے، سبحان اللہ، بے مثل اور بے مثال ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ میرے آقا میں کوئی عیب نہیں، اگر کوئی عیب نکالے تو اس کے اندر عیب ہے، اس لیے کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو دنیا کے لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتے ہیں، سنو سنو اے لوگو، میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں، میرے نبی کا کوئی ہمسر نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے معبود برحق نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا ہے۔ میں شعر کہنا چاہوں گا کہ نعت نبی تو شرط ہے حمد خدا کے بعد، نعت نبی تو شرط ہے حمد خدا کے بعد، کیونکہ ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ عباد الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعت نبی تو شرط ہے، یہ تو میں نے شعر آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، جو کہنا چاہتا ہوں وہ شعر بعد میں ہے، وہ ٹکڑا بعد میں آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ نعت نبی تو شرط ہے حمد خدا کے بعد، کیونکہ ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، ارے کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔
جب علی کا کوئی ہمسر نہیں، علی کی کوئی مثال نہیں، تو نبی کی مثال کہاں ہو جائے گی؟ سبحان اللہ۔ اور ہم علماء کرام یا دیگر مفتیان اعظام یا شورائے اعظام اپنی علمی وساطت کے مطابق آقا کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ کسی کے اندر چاہے آپ ہوں، چاہے اہل اسٹیج ہوں، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آقا کی کما حقہ تعریف کر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں، مجال نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چاہے علامہ ہو، چاہے فہامہ ہو، چاہے جتنا بڑا قابل ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے آپ ہوں، کوئی بھی ہو، آقا کی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ جب حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور اسی کے انداز میں میرے امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، کیا بات ہے۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اے میرے آقا ہم آپ کو سرور کہیں، آپ کو مالک کہیں، اے میرے آقا آپ کو آقا کہیں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو داتا کہیں، کیا کیا کہیں؟ کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے باغ کے جو ہے پھول ہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں؟ اے میرے آقا میں کیا کیا کہہ دوں؟ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اے اللہ کے رسول آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم کے پیارے محبوب آپ جو ہے بے عیب پیدا کیے گئے ہیں میرے آقا، آپ کی تعریف تو بہت اعلیٰ ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اتنا کہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تعریف کوئی کما حقہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب نے آپ کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ کے دست مقدسہ میں اللہ رب العزت نے سارے خزانوں کی، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، لفاظی نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں سو رہا تھا۔ ہمارا سونا الگ ہے، آپ کا سونا الگ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا الگ ہے۔ ہاں اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سوتا ہوں میرا وضو، ادھر توجہ بس تھوڑی دیر کے لیے، میں سوتا ہوں آپ سوتے ہیں تو اگر وضو ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، نبی سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے کہ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں تنام عینی، میری آنکھ سوتی ہے، سبحان اللہ، میری آنکھ سوتی ہے، ولا ینام قلبی، میرا قلب جو ہے میرا دل سوتا نہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، اور جب دل بیدار رہتا ہے تو وضو ہی نہیں ٹوٹتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ اے میرے آقا آپ کی کما حق ہم تعریف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اب جس کی آپ کو تعریف کرنا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہوگی تعریف کس طرح کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب انبیاء کرام میں
سے کسی نے یہ نہیں جانا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے. نبیین نہ جان سکے, شہداء نہ جان سکے, صدیق نہ جان سکے, اولیاء اسلام نہ جان سکے, بزرگان دین نہ جان سکے, علماء کرام نہ جان سکے, تو آپ اور ہم کیا جانیں گے؟ سبحان اللہ. بس اتنا کہہ دینا کافی ہوگا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, آپ نبی کا ذکر کرتے ہو, ہم بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں. آپ اہل اسٹیج بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا بولو, زور سے بولو, ذکر کرتے ہیں. جس کو محبت ہوتی ہے. ارے لیلا سے مجنو کو محبت تھی, نام اس کا تھا قیس. مجنو تو ایک جانو, اس کا مجنو اس کی جو ہے آتے ہیں, ایک اس کا لقب پڑ گیا یعنی پاگل, اور نام اس کا اصلی کیا تھا قیس. اور معمولی آدمی نہیں تھا, شہزادہ تھا, بادشاہ کا بیٹا تھا. شہزادہ تھا وہ. تھوڑی دیر برداشت کرو. نعرہ لگانے بعد کیا کہہ دو گے؟ 100 کرسی آ جائیں. ارے کہا ہم تو گاوے تو آنے یار, ماں شرمات کہا ہوگا. بس ہاں 100 کرسی اور آ جائیں. آ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا انتظام آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ پان کھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اور آپ کا بہت عظیم رشتہ ہے, ہر اعتبار سے رشتہ ہے. نہیں رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا. ہلو, ہمارا آپ کا عظیم رشتہ ہے. قصبے کے لحاظ سے رشتہ ہے کہ نہیں؟ سمجھا آپ نے؟ عقیدے کے لحاظ سے رشتہ, مذہب کے لحاظ سے رشتہ, گاؤں کے لحاظ سے رشتہ. اگر کوئی اہل عقیدت میں سے کوئی دنیا سے, جیسا کہ آپ نے بتایا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اگر چلا جائے تو یہاں آ کر کے آپ سے ملنے کا رشتہ. تو اگر آپ نے آپ سے کچھ کہا ہے تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کو, ہاں جی. اب یہ اگر تسلیم کریں گے, ہاں اگر یہ تسلیم کریں گے تو سبحان اللہ. ہاں انہوں نے میرے پاس جا کر کے تعلیم حاصل کی ہے. جتنا چاہا رب نے اتنا ان کو علم ملا. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھبرائیے گا نہیں میرے اسلامی بھائیوں, اس لیے کہ ہم اس آقا کا ذکر کر رہے ہیں جس سے ہمیں محبت, اور محبت کا حکم پروردگار عالم نے خود دیا, میرے آقا نے بھی عطا فرمایا. ہاں ان کی شان کتنی عرفہ ہے, کتنی اعلیٰ ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ حقیقت ہے, کوئی خواب نہیں. یہ حقیقت ہے, کوئی خواب نہیں. اور سے یہ حقیقت ہے, کوئی خواب نہیں. مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں. آپ نہیں بولو گے؟ یہ حقیقت ہے, کوئی خواب نہیں. مصطفیٰ کا کوئی, ذرا زور سے, مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں. اور کس سے ان کے لبوں کو دوں تشبیہ. یہ تو سمجھانے کے لیے ادھر اشارہ کرتا ہوں, ورنہ یہ لب اور یہ منہ ان کی شان میں کہنا, یہ تو سمجھانے کے لیے کس سے ان کے لبوں کو دوں تشبیہ. گلستاں میں کوئی گلاب نہیں, گلستاں میں کوئی گلاب نہیں. ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو قیس جو ہے وہ لیلا سے بے پناہ محبت کرتا تھا, اور جب جنگل میں جاتا وہ, ادھر سے اور لوگ جب گزرتے تو سارے لوگ اپنے کام سے جاتے, اور وہ کیا کرتا؟ لیلا 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 کہتا. لوگ پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا کیا؟ نام لیلا مشق می کو نام, لیلا کا نام میں مشق کرتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس سے محبت تھی. آج بھی کسی عاشق سے پوچھا جائے تمہیں کون سا نام پسند ہے, تو عاشق کیا جواب دے گا؟ مجھے وہ نام پسند ہے جو میرے محبوب کا نام ہے. عاشق سے پوچھا جائے تمہیں کون سا شہر پسند ہے, تو کیا جواب دے گا؟ مجھے وہ شہر پسند ہے جس میں میرا محبوب رہ رہا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم سارے لوگوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پسند ہے. مدینہ المنورہ میں نہ کوئی وہاں باغات ایسے ہیں جو دیکھنے کے ہو, نہ وہ کوئی وہی نمائش کی کوئی ایسی جگہ ہے. لیکن اہل عقیدت ہمیشہ دعا کرتے ہیں, دکھا دے یا الہی
وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، دعا کرتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں مدینے میں۔ ایک چھوٹا سا بچہ گنبد خضرا کے قریب میں بیٹھا رو رہا، غریب گھر کا بچہ، اللہ اکبر، غریب گھر کا بچہ گنبد خضرا کے بغل میں بیٹھا ہوا روتا ہے، کوئی بات کہنی ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ مصر کا رہنے والا ایک آدمی، یہ مصر کا رہنے والا ایک زائر، حرم شریف میں تشریف لانے والا آیا، جب مدینہ المنورہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے جب دیکھا اس بچے کی کیفیت کو تو بچے سے کہا، اے بچے تم تھوڑا جو ہے یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضری دے لو، حاضری دینے کے بعد تم ہمارے ساتھ مصر چلو، ہم تمہیں وہاں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیں گے، ہم تمہارے لیے رہنے کا انتظام کر دیں گے، ہر آسائش اور آرام ہم تمہیں وہاں مہیا کر دیں گے۔ بچے نے خوش ہو کر کے کہا کیا وہاں دیکھنے کے لیے، نمائش کے لیے وہ ایسی جگہ بھی ہے جو سیر اور تفریح کے لیے ہے؟ کہا بہت ہی عجائب چیزیں وہاں موجود ہیں، انسان جاتا ہے اس کا دل بہل جاتا ہے، وہاں بھی ہے، ادھر کھانے کا انتظام بھی ہوگا، ادھر رہنے کا بھی انتظام ہوگا، ادھر سونے کا بھی انتظام ہوگا، وہ تمہارے لیے سیر و تفریح کرنے کی بہترین جو ہے وہاں تمہارے لیے انتظام ہوگا، تم وہاں چلو ہمارے ساتھ میں، بہت خوش رہو گے۔ سنو مسلمانوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، قربان جاؤ اس ننھے سے بچے پر۔ جب اس انسان نے کہا وہاں نمائش کے لیے بہت اچھی جگہ موجود ہے، وہاں کھانے پینے کا سب ہم تمہارے لیے انتظام کر دیں گے، ہمارا بہت بڑا مکان ہے، اس مکان میں تم کو رہنا ہوگا۔ بچے نے تڑپ کے کہا تھا، اے آنے والے شخص، اے مصر کے رہنے والے نوجوان، تم نے ہمارے لیے اتنی تمام چیزوں کی آسائش کی باتیں کی ہے کہ وہاں نمائش کے لیے تمام چیزیں ہوں گی، وہاں رہنے سہنے کا اچھا انتظام ہوگا، اب یہ بتاؤ ایک چیز وہاں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا کون سی چیز؟ کہا بتاؤ وہاں گنبد خضرا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہاں مسجد نبوی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں جنت البقیع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا سب کچھ تو مل سکتا ہے، یہ مقدس تمام چیزیں تو شہر مدینہ ہی میں ہیں۔ تو کہا اس نے کہا اے مسافر، اے کہنے والے شخص، میں تیرے پیغام کو قبول نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اس چوکھٹ پہ آیا ہوں جو سارے نبیوں کا تاجدار ہے، سارے رسولوں کا رسول ہے، اس نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گی، رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے میدان میں ہماری سفارش کریں گے، جنت الفردوس میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا اچھا تھا وہ بچہ، کتنا عظیم